باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین۔ محترم ناظرین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ مبارک نور کی آیت نمبر 20 اور 21 کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ خداوند متعال اس ماہ مبارک کی رحمت اور برکت سے زیادہ استفادہ کرنے کی ہمیں توفیق دے انشاءاللہ۔ جیسا کہ بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا، خداوند متعال نے انسان کو ایک سماجی مخلوق بنایا ہے۔ انسان اکیلے نہ رہ کر سماج کے درمیان اور ایک امت کے درمیان رہتا ہے۔ انسان سماج میں رہنا پسند کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اگر اکیلا رہے گا تو بہت سی مشکلات اس کی زندگی میں دامنگیر ہو جائیں گی، لیکن جہاں یہ سماج میں رہنا اس کے لیے مفید ہے، وہیں اس کے خطروں کی طرف بھی توجہ کرنا چاہیے۔ پروردگار برائی اور فحشا کو سبب بنا رہا ہے کہ امت اسلامی آ کے متزلزل ہو جاتی ہے، مسلمان ایک دوسرے سے دور ہونے لگتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر برائی پھیلے، ان کے لیے پروردگار نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایک دردناک عذاب آ کے رکھا ہے، اور خدا یہ جانتا ہے اور تم لوگ یہ نہیں جانتے۔ اگر خداوند متعال کی رحمت اور اس کا فضل نہ ہوتا تو شاید انسان کبھی بھی اپنے آپ کو بچا نہ پاتا۔ عزیزوں، معاشرے کے اندر برائی کا پھیلنا اور ہمارا اس کا احساس نہ کرنا یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں اس مسئلے کے اوپر بہت ہی باریکی کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے معاشرے کو لے کر ذمہ دار نہیں ہیں؟ اگر ہمارے معاشرے میں کوئی برائی پھیل رہی ہے، خدا نخواستہ جوانوں میں کوئی غلط مسئلہ رائج ہو رہا ہے، تو ہمارے بزرگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھ کے اس مسئلے کو روکیں، کیونکہ جب یہ برائی معاشرے میں پھیلتی ہے اور خدا نخواستہ معاشرے میں آگ لگتی ہے تو پہلے دھواں اور اس کے بعد وہ آگ بھی ہم تک پہنچ جاتی ہے۔ آپ غور فرمائیں، مسلمانوں نے بڑی بڑی فتحیں حاصل کی اور دنیا کے بہت سے ممالک کے اوپر اپنا جھنڈا پھہرایا۔ آج وہ ملک جسے ہم اور آپ اسپین کے نام سے جانتے ہیں، ایک مرتبہ اس کی تاریخ مطالعہ فرمائیے، جہاں آج بھی مسلمانوں کے آثار موجود ہیں، مسلمانوں کی مسجدیں موجود ہیں، مسلمانوں کی حکومت کے آثار نظر آتے ہیں، لیکن وہاں مسلمان نظر نہیں آتے۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے انہیں ہرایا جائے تو دیکھا ہم جنگ سے ان کو نہیں ہرا سکتے، ہم پیسے سے ان کو نہیں ہرا سکتے، ہم لالچ سے ان کو نہیں ہرا سکتے، تو انہی نے یہی طریقہ اپنایا، لوگوں کے درمیان برائیوں کو عام کرنا شروع کر دیا، جسے قرآن کی زبان میں فاحشہ کہتے ہیں۔ وہ کام جو ایک مناسب انسان کے لیے اچھے نہیں ہوتے، اور اس کے ذریعے سے جیسے حجاب کا ہٹا دینا، خواتین کا بے پردہ گھومنا، محرم اور نامحرم کا آپس میں مختلط ہو جانا، غنا اور موسیقی کا آ کے سہارا لینا، بزرگ اور چھوٹے کا احترام نہ ہونا، یہ سب وہ برائیاں تھیں جس کو دھیرے دھیرے معاشرے کے اندر عام کیا گیا، خاص طور پر محرم اور نامحرم کے روابط۔ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔
کبھی کبھی معاشرے میں اس سے چشم پوشی کی جاتی ہے اور لوگ توجہ نہیں کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ معاشرہ برائی کی طرف جا رہا ہے۔ جب اس طرح کے مسائل معاشرے کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ معاشرہ دھیرے دھیرے پستی کی طرف جانے لگتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے، اور جب وہ سست ہو جاتا ہے تو پھر دشمن بڑی آسانی کے ساتھ اس کے اوپر اپنا قبضہ کر لیتا ہے۔ وہی معاشرہ، وہی مسلمان جنہی نے بڑی آسانی سے بڑی بڑی جنگوں کو فتح کیا تھا، آج انہی برائیوں کی وجہ سے انحطاط اور پستی کا شکار ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جن کی آواز پوری دنیا میں گونجا کرتی تھی، آج ان کی آواز کو خود ان کے درمیان کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ عزیزوں، اس مسئلے کے اوپر غور کریں۔ پروردگار سورہ مبارک نور میں انہی مسائل کو پیش کر رہا ہے۔ اے مومنو، دیکھو، جب نامحرموں کے سامنے سے گزرو تو اپنی نظروں کو نیچے جھکا لو۔ خواتین سے تاکید کی جا رہی ہے، اے مسلمان خواتین، جب باہر نکلو تو اپنے حجاب کی پابندی کرو۔ دیکھو کہ خداوند متعال تم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ اسلام آزادی کے خلاف نہیں ہے، حیوانیت کے خلاف ہے، پستی کے خلاف ہے۔ ہر وہ آزادی جو انسان کو انسانیت سے باہر نکال دے، ہر وہ چیز جو انسان کے شرف کو پامال کر دے، ہر وہ چیز جو انسان کے مقام کو گرا دے، اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے۔ انسان اگر اپنی فطرت پاک کی طرف آ کے رجوع کرے تو بڑی آسانی سے اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ محرم اور نامحرم میں فرق ہوا کرتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح سے خواتین اپنے محرم کے سامنے ہوتی ہیں، وہی حالت میں نامحرم کے سامنے بھی آ جائیں۔ عزیزوں، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے معاشرے کا اقتدار باقی رہے اور ہم سر بلند زندگی کریں تو ہمیں اسلامی اقدار کی پابندی کرنا پڑے گی اور برائیوں کو معاشرے سے ختم کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ پروردگار ہمیں توفیق دے اس کے راستے پر بہتر سے بہتر گامزن ہو سکیں۔ اس امید کے ساتھ کہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، آپ کو پروردگار کے حوالے کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔